اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ بقرہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَاذْكُر مصنف اپنی عبارت اذکر کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اذ اخذنا میں اذ محل نصب میں ہے اور عامل اس میں اذکر مقدر ہے۔ یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو جب ہم نے جب ہم نے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد یعقوب کی اولاد سے پختہ عہد لیا۔ یہ پختہ عہد کہاں لیا؟ فی تورات میں پختہ عہد لیا۔ کیا پختہ عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لا تعبدون سے پہلے وقلنا مقدر مان کر مصنف کی غرض یہ ہے کہ لا تعبدون سے پہلے قلنا مقدر مان کر ان کی غرض یہ ہے کہ قلنا کا عطف اخذنا پر ہے۔ قلنا کا عطف اخذنا پر ہے۔ جب ہم نے کہا کیا کہا؟ بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ کہتے ہیں بالتاولیا، یہ اس عبارت سے مصنف کی غرض، مصنف کا مطلب یہ ہے اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا کہ لا تعبدون کی قرأت میں قراء سبعہ کا اختلاف ہے۔ بعض قراء لا تعبدون خطاب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض قراء لا یعبدون غیبت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لا تعبدون یہ کن کی قرأت ہے؟ ابو عمرو بصری کی قرأت ہے، نافع مدنی کی قرأت ہے، عاصم کوفی کی قرأت ہے اور ابن عامر شامی کی قرأت۔ ان چاروں قراء سات میں سے چاروں کی قرأت کس کے ساتھ ہے؟ تا کے ساتھ، تعبدون لا تعبدون، اور بقیہ تین قراء کی قرأت یا کے ساتھ ہے۔ خبر بمعنی النہی، مصنف اپنی اس عبارت سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ یہ لفظاً جملہ خبریہ ہے مگر معنی انشائیہ ہے، یعنی لا تعبدون لا تعبدو کے معنی میں ہے، خبر نہیں کے معنی میں ہے۔ تو اب سوال یہ کہ خبر کو نہیں کو خبر کی صورت میں کیوں لایا گیا؟ تو نہیں کو بصورت خبر ادا کرنا صریح نہیں سے زیادہ ابلغ ہوتا۔ گویا کہ اس صورت میں اشارہ ہوتا ہے کہ نہیں پر عمل درآمد کی اس درجہ رغبت ہے کہ گویا عمل درآمد کر کے خبر دے دی گئی، اس لیے نہیں کی تعبیر خبر سے کی گئی، یعنی نہیں کو بصورت خبر لایا گیا۔ المختصر یہ کہ لا تعبدون لفظاً خبر ہے مگر معنی میں انشاء نہیں کہ ہے۔ اس بات کی دلیل ایک قرأت شاذہ ہے، کہتے ہیں قرئ لا تعبدو
یہ جو عبارت مصنف لا رہے ہیں اس سے مصنف کا مقصد یہی ہے استدلال کرنا اپنے اس دعویٰ پر کہ لا تعبدون خبر نہیں کے معنی میں ہے، اس بات کی دلیل قرأت شاذہ ہے۔ اب لا تعبدون کی جگہ لا تعبدو بھی ایک قرأت ہے، مگر یہ قرأت شاذہ ہے۔ اب یہ قرأت شاذہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ مصنف نے کوریا سے کیا، کیونکہ ان کی عادت اس کتاب میں اغلب یہ ہے کہ قرأت شاذہ کو جب بیان کرتے ہیں تو صیغہ تمریض کے ساتھ، جیسا کہ یہاں پر ہے قرئ، اس کے برخلاف قرأت سبعیہ کو، قرأت متواترہ کو بیان کرنا ہوتا ہے تو وفی قراءۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک قرأت میں لا تعبدو ہے، وبالوالدین احسانا، تو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور اس عہد کے دفعات میں یہ باتیں تھیں۔ نمبر 1 پر پہلی دفعہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، دوسری دفعہ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اس عہد کی دوسری دفعہ ہے۔ بالوالدین سے پہلے احسنوا کی تقدیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بالوالدین ظرف مستقر ہے، اس کا تعلق فعل مقدر احسنوا سے ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا، اور دوسرے اس بات کی طرف بھی کہ احساناً کو نصب اس وجہ سے ہے کہ وہ مصدر، اس وجہ سے ہے کہ وہ مفعول مطلق ہے فعل مقدر احسنوا کا، اور والدین کے ساتھ احساناً ای برا، اچھا سلوک کرنا۔ وذی القربیٰ، والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، قربہ القرابہ، یہ قربہ کی تفسیر ہے، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قربہ مصدر ہے۔ قربہ کیا ہے؟ مصدر ہے، صفت مشبہ نہیں ہے، جیسا کہ کچھ خطبہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو خطبہ قربہ کو رشتہ دار کے معنی میں لیتے ہیں، رشتہ دار، حالانکہ یہ کسی لغت میں قربہ رشتہ دار کے معنی میں نہیں بلکہ قربہ مصدر ہے، جیسا کہ خود مصنف یہاں پر واضح کر رہے ہیں، قرابہ، تو ذی القربہ اے ذی القرابہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کہتے ہیں۔ عطف علی الوالدین، اس عبارت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ذی القربہ، اسی طریقے سے یتامى اور مساکین کا عطف والدین پر ہے، یعنی والدین معطوف علیہ ہے، اور ذی القربہ معطوف اول، یتامى معطوف دوم، مساکین معطوف ثم، معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر مجرور بحرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا احسنوا فعل مقدر کا۔ والیتامى، یتامى یہ جمع ہے یتیم کی، یتیم اس نابالغ بچے اور بچی کو کہتے ہیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کا باپ مر گیا، یتیم کی جمع یتامى ہے۔ والمساکین، مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکین مشتق ہے سکون سے، یعنی سکون سے بنا ہے۔ مسکین کو مسکین اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقر نے اس کو ساکن و جامد کر دیا ہے۔ دو ملتے جلتے لفظ ہیں مسکین اور فقیر۔ مسکین اور فقیر ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
مسکین میں فقیر سے زیادہ فقر ہوتا ہے ہمارے امام کے نزدیک۔ اس کے برخلاف امام شافعی کے یہاں فقیر میں مسکین سے زیادہ فقر ہوتا ہے۔ بہرحال مساکین، تو ہم نے یہ کہا عہد و پیمان میں ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا کہا؟ یہ کہا والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، وقولوا للناس، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی حسنا، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، اچھی بات کہنا۔ وقولوا للناس حسنا، دوسرے لوگوں اور لوگوں سے بھی، ان کے سوا دوسرے لوگوں سے بھی اچھی بات کہنا۔ اچھی بات کو کس طرح کی اچھی بات کہنا دوسرے لوگوں کو؟ تو وقولوا للناس، ہاں اس سے پہلے حسناً سے پہلے، وقولوا للناس حسناً سے پہلے قول مقدر مان رہے ہیں مصنف۔ اس سے مصنف کا غرض یہ کہ حسناً صفت ہے، موصوف اس کا مقدر ہے اور وہ قول ہے۔ اے قولاً حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ مگر اس پر ایک چھوٹا سا اشکال ہے جس کا جواب خود مصنف دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ اس حسن کو قول مقدر کی صفت کیسے قرار دیا جا سکتا؟ حسن کو قول مقدر کی صفت کیسے قرار دیا جا سکتا جبکہ حال یہ ہے کہ صفت موصوف پر محمول ہوا کرتی؟ حالانکہ حسن کا قول پر حمل درست نہیں ہے، اس لیے کہ حسن مصدر ہے، مصدر وصف محض ہوتا اور وصف محض کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حمل مبالغتاً ہے، جیسے زید العدل، جیسے زید عدل میں عدل کا حمل زید پر مبالغتاً ہے، عدل کا حمل زید پر مبالغتاً ہے۔ اسی طریقے سے مصدر کے ساتھ موصوف کیا گیا مبالغتاً حسناً اے حسناً کہتے ہیں۔ تو لوگوں سے اچھی بات کہنا، اچھی بات کہنے کا مطلب، اچھی بات کہنا کیا؟ تو مصنف کہتے ہیں من الامر بالمعروف، یعنی اچھی بات کا لوگوں کو حکم دینا اور بری بات سے لوگوں کو روکنا۔ یہ دفعہ بھی اس عہد میں شامل تھی جو بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے لیا تھا، کیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور اسی طریقے سے وقولوا للناس حسنا میں یہ بات بھی والصدق فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں راست بازی سے کام لو۔ راست بازی سے یعنی جب تمہارے درمیان آخری نبی تشریف لائیں تو سچائی کا ثبوت دینا، سچائی سے کام لینا۔ والرفق بہم، اور لوگوں کے ساتھ وقولوا للناس حسنا، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون جیسے ظالم کے پاس بھیجا تو حکم دیا وقولا لہ قولا لینا، او کما قال اللہ تعالی، یعنی فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ وفی قرأۃ بضم الہاء وسکون السین، اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو قرأت ہے، ایک حسناً ایک حسناً۔ ایک قرأت حسناً سین کے فتح کے ساتھ، اور ایک قرأت حسن سین کے سکون اور ہا کے ضمہ کے ساتھ۔ ایک قرأت میں ہا کا ضمہ نے ضم و سکون السین، اور سین کے سکون کے ساتھ۔ ایسی صورت میں یہ مصدر ہے، حسن کیا ہے؟ مصدر ہے، اور قول کو اس کے ساتھ موصوف کیا گیا مبالغتاً، جواب دے چکا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
ہم نے عہد و پیمان لیتے ہوئے کیا کہا؟ یہ کہا، اور یہ بھی کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ، اس تفسیر سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قبلتم ذالک، تم نے اس پختہ ذکر کردہ عہد کو قبول کیا۔ قبلتم ذالک، تم نے ذکر کردہ عہد کو قبول کیا۔ اب یہ جو مقدر مانا گیا قبلتم، یہ جو مقدر مانا گیا، یہ اس لیے تاکہ تولیتم کا عطف ہو سکے۔ کہتے ہیں تم نے اس عہد مذکور کو، اس میثاق مذکور کو قبول کیا، ثم تولیتم، قبول کرنے کے بعد، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے۔ کس سے پھر گئے؟ اے آرستم، لغوی معنی تولی کا اعراض، آرستم عن الوفاء بہ، پھر تم اس عہد کو پورا کرنے سے، اس عہد کو نبھانے سے منہ موڑ لیے۔ واضح رہے تولیتم میں کہ مخاطب وہ یہود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ مخاطب تو وہ یہود ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے، مگر مراد ان کے اسلاف ہیں، یعنی مراد وہ یہود ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاصر تھے۔ یعنی ثم تولیتم، پھر تم اس عہد کو پورا کرنے سے پھر گئے، منہ موڑ لیے، یعنی تمہارے آبا و اجداد اس عہد سے منہ موڑ لیے، اس عہد کو پورا کرنے سے منہ موڑ لیے۔ فیہ التفات عن الغیبت، اس میں غیبت سے التفات ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ثم تولیتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، یہ حاضر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، بنی تم سے جو مراد ہے وہی یہاں، تم سے جو مراد ہے وہی بنی اسرائیل سے مراد ہے۔ تو ایک ہی کی تعبیر بنی اسرائیل یعنی غائب کے ذریعے سے، اور اسی کی تعبیر تم کے ذریعے سے، تو یہاں التفات ہے غیبت سے خطاب کی طرف۔ اور یہ صرف عربی زبان یا قرآن ہی میں التفات نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی زبان میں بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم گفتگو کے درمیان ایسا بولتے ہیں کہ میں تم سے کئی بار ملا، لیکن اس کے باوجود آپ اس حقیر کو پہچان نہیں رہے ہیں۔ تو دیکھیے، میں اور حقیر سے ایک ہی ذات مراد ہے، مگر ایک ہی ذات مراد ہے، اس ذات کی تعبیر میں سے بھی ہے، اسی ذات کی تعبیر حقیر سے بھی ہے، یعنی متکلم سے بھی ہے، غائب سے بھی ہے۔ ایسا انداز کلام میں تبدیلی مخاطب کی اکتاہٹ کو کم کرنے کے لیے اور اسے لذت فراہم کرنے کے لیے، یعنی انداز کلام میں التفات جو عام طور سے کلام میں پایا جاتا ہے وہ ذائقہ کی تبدیلی کے لیے۔ وفیہ التفات عن الغیبہ، اور تولیتم میں التفات ہے غیبت سے خطاب کی طرف۔ مراد ان کے آبا ہیں، پھر تم پھر گئے۔ مخاطب تو بنی اسرائیل کے وہ یہود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے، لیکن مراد وہ یہود ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے معاصر تھے۔ تم پھر گئے یعنی تمہارے آبا پھر گئے۔ الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی تم میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر
عام طور سے تمہارے آبا و اجداد اس عہد سے منہ موڑ لیے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور آج تم اے یہود، وہ یہود جو معاصر آخر نبی آخر الزماں ہو، آج تم بھی اس عہد سے منہ موڑ رہے ہو، ایسے ہی منہ موڑے ہوئے ہو، ایسے ہی جس طریقے سے کہ تمہارے آبا و اجداد اس عہد سے منہ موڑ لیے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو وَإِذْ، یہاں پر بھی اذکر فعل مقدر ہے، یعنی از محل نصب میں ہے، عامل اس میں فعل مقدر اذکر ہے، یاد کرو اس وقت کو۔ اس سے پہلے جو واو ہے، یہ واو عطف کے لیے ہے۔ یہ واو کس کے لیے ہے؟ عطف کے لیے ہے، یہ معطوف ہے۔ اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، یہ معطوف ہے۔ کس کے اوپر معطوف ہے؟ یہ پہلے جملے پر معطوف ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہتے ہیں یہ پہلے جملے پر معطوف ہے۔ پہلا جملہ جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے تھا، لا تعبدون الا اللہ، اور یہ جملہ اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون، اس جملے کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، تو یہ اس جملے کا اس جملے پر عطف ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم نے، یعنی تمہارے باپ داداؤں نے، اے بنی اسرائیل، تمہارے باپ داداؤں نے دونوں حقوق میں، دونوں عہدوں میں خیانت کی، اس عہد میں بھی خیانت کی جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہے، اور اس عہد میں بھی خیانت کی جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ بتا چکا ہوں میثاقکم، یہ خطاب ان یہودیوں سے ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے، مگر مراد ان کے اسلاف ہیں، یعنی وہ یہود جو موسیٰ کے معاصر تھے، مطلب یہ ہے کہ یاد کرو اے یہود جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر ہو، اس وقت کو جب ہم نے تمہارے آبا و اجداد سے یہ عہد لیا تھا۔ وَقُلْنَا، اوپر تقریر کر چکا ہوں، وَقُلْنَا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا عطف اخذنا پر ہے، تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے کہا لا تسفکون دماءکم، اپنے بھائیوں کا، اپنے بھائی بندوں کا، اپنے برادری کے لوگوں کا خون نہ بہانا۔ لا تسفکون، یہاں پر بھی بالکل وہی تقریر ہوگی کہ لا تسفکون خبر نہیں کے معنی میں ہے، باقی بات آپ پیچھے سے اس مستحضر کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے کہا لا تسفکون دماءکم، اپنوں کے خون کو نہ بہانا، یعنی اپنے بھائیوں کے خون کو نہ بہانا۔ یہاں پر ایک بات واضح کرتا چاہوں، لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون نہ بہانا، دوسرے کے خون بہانے کو اپنے کا خون بہانا، یہ مجاز کے طور پر دونوں کے درمیان اتصال ہونے کی وجہ سے نسب میں اور دین میں کہتے ہیں لا تسفکون دماءکم، اپنوں کا یعنی اپنے بھائیوں کا خون نہ بہانا۔ تریکونہا، اس لفظ سے لغوی معنی بتا رہے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ
خون نہ بہانا، کیسا؟ بقتل بعضکم بعضا، بعض کا بعض کو قتل کر کے، یعنی تم میں سے کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ تو ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور یہ کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کو نہ بہانا، اپنے بھائیوں کے خون کو نہ بہانا، یعنی قتل نہ کرنا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو یعنی اپنے بھائیوں کو، تو بھائی کو کی تعبیر اپنے آپ سے کی جا رہی ہے نسب میں اتصال کی وجہ سے یا دین میں اتصال کی وجہ سے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے بھائی بندوؤں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، یعنی تم میں سے کوئی کسی کو، تم میں سے اے بنی اسرائیل، تم میں سے کوئی کسی بنی اسرائیل کو، کسی اسرائیلی کو اس کے گھر سے نہ نکالے۔ یہ بھی عہد و پیمان لیتے وقت ہم نے تم کو تاکید کی تھی، اس بات کا بھی ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، تم سے یعنی تمہارے آباء و اجداد سے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس میثاق کو قبول کیا، اقررتم کی تفسیر قبلتم سے مصنف کر رہے ہیں، اس وجہ سے اقررتم کی تفسیر قبلتم سے کر رہے ہیں کہ آگے کا قول جو یشہدون وانتم تشہدون ہے، تشہدون انفسکم ہے، وہ تاکید نہ ہو جائے، تاسیس ہو، معنی جدید کا افادہ کرے، تاسیس ہو، اس کے لیے مصنف اقررتم کی تفسیر قبلتم سے کر رہے ہیں، کیونکہ اقرار کو اگر اپنے ظاہر پر رہنے دیا جائے، قبول کے معنی میں نہ لیا جائے تو ایسی صورت میں یہ مابعد یعنی وانتم تشہدون اسی اقررتم کی تاکید ہوگی، برخلاف اس کے کہ اگر اس کو قبول کے معنی میں لیا جائے تو انتم تشہدون یہ تاسیس ہوگی۔ پھر تم نے اس میثاق کو قبول کیا اور تم خود اپنے اوپر گواہ ہو، تمہیں خود اس بات کا اقرار ہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ ہو جو اپنے بھائی بندوؤں کا قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور اپنے ہی ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ ثم انتم یا ہؤلاء، ثم انتم ہؤلاء، یا ہؤلاء اس جملے میں انتم مبتدا ہے، خبر اس کی کون ہے؟ تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، یہ اس کی خبر ہے، یعنی انتم مبتدا اور تقتلون انفسکم خبر ہے۔
ایسی صورت میں انتم کے مبتدا اور تقتلون انفسکم کے خبر ہونے کی صورت میں ہاؤلائے کا کیا بنائے گا؟ تو اس طور پر ہاؤلائے میں دو صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ محل نصب میں ہے، ہاؤلائے محل نصب میں ہے، عامل اس کا آنی مقدر ہے، یعنی یہ لوگ۔ دوسرے یہ کہ ہاؤلائے منادہ ہے اور اسی کی طرف یا سے اشارہ کر رہے ہیں، تو مصنف کی غرض ثم انتم یا ہاؤلائے، یا کا لفظ ندا کا لفظ بڑھا کر کے مصنف کی غرض یہ ہے کہ انتم مبتدا ہے، تقتلون انفسکم یہ خبر ہے اور ہاؤلائے منادہ ہے، حرف ندا یا محذوف ہے۔ پھر تم اپنے آپ کو، اس کا جواب دے چکا، اپنے بھائیوں کو کیا کر رہے ہو؟ تقتلون، اپنے بھائی بندوؤں کو قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ قتل کرتے ہو، یعنی تم اپنوں کو قتل کرتے ہو، یعنی تم میں سے بعض کو قتل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور اپنی ہی برادری کے کچھ لوگوں کو گھر سے نکال دیتے ہو ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف، تظاہرون علیہم، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو۔ تظاہرون فیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الزا، کہنا چاہ رہے ہیں تظاہرون میں دو قرأت ہے، ایک قرأت تظاہرون ہے اور ایک قرأت تظاہرون ہے۔ اگر تظاہرون کی قرأت کی صورت میں یہ اصل میں تھا تتظاہرون، ایک تا کو ذا سے بدل کر ذا میں ادغام کر دیا گیا تو تظاہرون ہوا۔ اور ایک قرأت جو تظاہرون ہے، ایک تا کو حذف کر دیا گیا، کہتے ہیں فیہ ادغام الطاء فی الاصل فی الزال وفی قرأۃ بالتخفیف، اور ایک قرأت میں یعنی کوفیوں کی قرأت میں تظاہرون ہے، کوفی قراء جو ہیں ان کی قرأت میں تظاہرون تخفیف کے ساتھ ہے، اس طور پر کہ تا کو حذف کر دیا گیا۔ تظاہر یا تظاہرو کا صلہ الی آئے تو تعاون کرنا بالاثم ای المعصیہ، نافرمانی میں، والعدوان اور ظلم اور زیادتی میں۔ مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھر سے نکالتے ہو اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ وَفِي قِرَاءَةٍ أَسْرَىٰ، إِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ وَفِي قِرَاءَةٍ أَسْرَىٰ، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ وَفِي قِرَاءَةٍ أَسْرَىٰ، یہ اسارہ جمع ہے اسیر کی جمع اسارہ بھی ہے، اسیر کی جمع اسرا بھی ہے، تو قرائے سبعہ میں سے 6 قراء کی قرأت تو اسارہ ہی ہے، البتہ حمزہ کی قرأت میں اسارہ کی جگہ اسرا ہے، معنی میں کچھ فرق نہیں ہے۔ تفادوہم، اور ایک قرأت میں تفدوہم ہے، ای تنقذوہم من الاسر،
قید سے چھڑا لیتے ہو مال وغیرہ کے ذریعے سے، حالانکہ مال وغیرہ کے بدلے میں قید سے آزاد کرا لینا بھی من جملہ ان سے لیے گئے عہدوں میں سے تھا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، الشان سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہوا ضمیر شان ہے، اور محرم علیکم خبر مقدم ہے، اور اخراجہم مبتدا مؤخر ہے۔ مبتدا حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ متصل بقولہ وتخرجون، یہ جملہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یہ جملہ متصل ہے اللہ تعالیٰ کے قول وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس سے متصل ہے بیچ میں جو یہ جملہ آیا وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، یہ جملہ معترضہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کما حرم ترک الفدا، یعنی جس طریقے سے ترک فدا تم پر حرام کیا گیا، اسی طریقے سے قتل کرنا اور گھر سے نکالنا اپنے بھائی بندوں کو، یہ بھی حرام کیا گیا۔ وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ حالف الاوس، قریظہ یہود کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ نذیر یہود کے ایک دوسرے قبیلے کا نام ہے۔ قریظہ اوس کے حلیف تھے اور نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ مصنف کی اس عبارت کی مختصر تشریح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، یعنی مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے اطراف کے یہودی قبائل نے اپنے ہمسایہ عرب قبیلوں اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے مدینہ میں بستے تھے، اوس و خزرج سے حلیفانہ تعلقات قائم رکھے تھے۔ جب ایک عرب قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسرِ جنگ ہوتا تو دونوں کے حلیف یہودی قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوتے تھے۔ یہ فعل قریظہ اور نذیر کے یہودیوں کا یہ فعل صریح طور پر کتاب اللہ کے خلاف تھا، تورات کے خلاف تھا، اللہ سے کیے گئے عہد کے خلاف تھا۔ وہ جانتے بوجھتے کتاب اللہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، مگر لڑائی کے بعد جب ایک یہودی قبیلے کے اسیران جنگ دوسرے یہودی قبیلے کے ہاتھ آتے تھے تو غالب قبیلہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑتا اور مغلوب قبیلہ فدیہ دے کر انہیں چھوڑاتا تھا، اور اس فدیے کے لین دین کو جائز ٹھہرانے کے لیے کتاب اللہ سے استدلال کیا جاتا تھا کہ تورات میں ایسا ہے۔ گویا وہ کتاب اللہ کی اس اجازت کو تو سر آنکھوں پر رکھتے تھے کہ اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے، مگر اس حکم کو جو قتل نہ کرنے، گھر سے نہ نکالنے کا تھا، مگر اس حکم کو ٹھکرا دیتے تھے کہ آپس میں جنگ ہی نہ کی جائے۔ تو کہتے ہیں
قریظہ یہ اوس کے حلیف تھے اور نذیر الخزرج خزرج کے حلیف تھے۔ ہر ایک فریق اپنے حلیف کے ساتھ جنگ کرتا اور ان کے گھروں کو ویران کرتا اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتا تھا۔ پھر جب قید ہو جاتے تو آپس میں فدیہ کا لین دین کرتے، اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جب ایسا ہی کرتے ہو تو ان سے جنگ کیوں کرتے ہو اور فدیہ جنگ کیوں کرتے ہو حالانکہ فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ فدیہ کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو ان سے کہا جاتا پھر ان سے جنگ کیوں کرتے، تو وہ کہتے ہمیں اپنے حلیفوں کی ذلت سے شرم آتی ہے، اس لیے ہم جنگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، پھر کیا تم کتاب کے ایک حصے پر وہ فدیہ دینا ہے، ایک حصہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور ایک دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو۔ دوسرے حصہ یعنی فدیہ دینے پر تو ایمان ہے اور دوسرے حصے کا تم انکار کرتے ہو۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ ترک قتل اور اخراج اور مظاہرہ ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو تم میں سے جو ایسی حرکت کرے کہ ایک حصے کو مانے ایک حصے کو نہ مانے، اس کی جزا، اس کا بدلہ رسوائی کے سوا کیا ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی میں؟ دنیا کی زندگی میں اس کا صلہ یہی ہے کہ وہ رسوا ہوں دنیا کی زندگی میں بھی، اور دنیا کی زندگی میں وہ رسوا ہوئے اس طور پر کہ قریظہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے عہد کو توڑنے کی وجہ سے قتل کیا گیا، اور نذیر کو شام کی طرف کھدیڑا گیا اور ٹیکس عائد کیا گیا ویوم القیامہ۔ اس کی جزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں انہیں رسوائی ملے، اور رسوائی ہوئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس سے سخت ترین سزا کی طرف وہ پلٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے ان یہودیوں کے تمہارے اے بنی اسرائیل تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔